جیسے مثال کے طور پر ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھے ہوں جس کے ساتھ ہمارا دل نہ ملتا ہو، تو کیا ہم اس میں غرق ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ بیٹھنے کو آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، اس کے ساتھ آپ کا ایسا کوئی تعلق نہیں بنے گا، ایسا کوئی ریلیشن۔ ہاں، جس کے ساتھ آپ کا بیٹھنے کا دل چاہتا ہو، جس کے ساتھ گفتگو کر کے آپ کو سکون ملتا ہو، وہاں پر ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو اگر آپ دعا پڑھیں یا دعا مانگیں اور غرق ہو پائیں ذات پروردگار میں، تو یہ وہ پوائنٹ ہے میرے عزیز جو حقیقت میں ہماری ضرورت ہے۔ تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ایک اور بات، اور وہ یہ کہ ہم سب خدا کے حقیر بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، تو کیا یہ اپنائیت یکساں ہوتی ہے، مساوی سب کو نصیب ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا رشتہ خدا کے ساتھ حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے، کسی کا رشتہ خدا کے ساتھ رب اور مربوب کا ہوتا ہے، کسی کا رشتہ خدا کے ساتھ رازق اور مرزوق کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خداوند متعال کے احسانات کو سمجھتے ہوئے خدا کے ساتھ اپنائیت کے کسی رشتے میں جا سکیں؟ تو یہ جو اپنائیت کا احساس ہے، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ خدا حاکم ہے، بالکل صحیح ہے۔ خدا رب ہے، بالکل صحیح ہے۔ خدا رازق ہے، یہ بھی صحیح ہے، ظاہر ہے، اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس موقع پر خدا کی محبت کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ خدا چاہنے والا ہے یا نہیں۔ بالکل ہے، چاہتا ہے، ہم سب کو چاہتا ہے۔ اب یہ بات سمجھے گا کون؟ محکوم مانتا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے یہ کرو، نہیں کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، کر لوں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ خدا رب ہے، پالنے والا ہے، چونکہ وہ ہمیں پالتا ہے تو اس کا احسان ہے، چلو ٹھیک ہے۔ خدا رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن خدا چاہنے والا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کیا؟ میرا خیال ہے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خدا چاہنے والا ہے، اور متقابلاً جب وہ خدا کی چاہت کو محسوس کرے گا تو اپنے اندر خدا کے لیے چاہت کو محسوس کرے گا، اور اس چاہت کا وہ اظہار کرنا چاہے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو خاندان نبوت نے پیش کیے۔ یہ ساری دعائیں جو تعلیم کی ہیں، خزانہ ہے ہمارے پاس دعاؤں کا، یہ تحفہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں فارسی کا ایک شعر عرض کروں، اس کا ترجمہ پروین اعتصامی ایک فارسی شاعرہ تھی، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور ایک پوری نظم ٹائپ کی تھی، جس میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ پانی میں جب ڈال رہی تھیں۔ اچھا، اب چونکہ ظاہر ہے وہ ایک خاتون تھیں، شاعرہ بھی تھیں، تو انہوں نے ماں کے احساسات کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ تو انہوں نے پہلے اس نظم میں ماں کے احساسات کو بیان کیا کہ جب ماں بچے کو پانی میں ڈال رہی تھی تو اس کے جذبات کیا تھے، پریشان، یہ وہ۔ تو پروین اعتصامی نے شاید خوب سمجھا اس وقت خدا کی محبت کو، تو ان کے فارسی شعر کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اے مادر موسیٰ، بہتر ہے کہ پلٹ جاؤ۔ بچے کو صندوق میں ڈلوا دیا، اب ماں پریشان ہو رہی تھی، تو کہا بہتر یہ ہے کہ تم پلٹ جاؤ اور بچہ ہمارے حوالے کر دو، اور تم کہاں اس بچے کو ہم سے زیادہ چاہتی ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ تم زیادہ چاہتی ہو؟ کہاں، کب ایسا ہوا کہ تم زیادہ چاہتی ہو اور ہم کم چاہتے ہیں؟ خدا ہم سب کو بہت زیادہ چاہتا ہے میرے عزیز۔ تو کوئی ماں جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اور خدا کے سپرد کر کے تڑپ رہی ہے، اس کو سوچنا پڑے گا، اس کا تڑپنا صحیح نہیں ہوگا یہاں پہ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعاؤں کے اندر ایسے مرحلے پر آئیں جس میں ایک غرق ہونے کی سی کیفیت ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ دعا سمجھ میں آ رہی ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنائیت کا، محبت کا، چاہت کا احساس ہو خدا کے ساتھ، دوستی کا، نہ صرف ہماری طرف سے بلکہ اس کی طرف سے جو احساس ہے اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلوز ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے جو دعائے ابو حمزہ صومالی میں چوتھے امام کا ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام؟ یا مولا، اے میرے مولا،
بذکر کا عاش قلبی، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے، فبمناجات کا برت علم الخوف انی، پروردگار تیری مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا ہے، فیا مولا، پس ہے میرے مولا، وجعلنی لک من الخاشعین، اور مجھے ان میں قرار دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ جو ڈر اور خوف والی بات ہے، اس کو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا الیبریٹ کروں، اس کو تھوڑا سا کھولوں۔ عزیزان، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ایک دوسرے کی فلپ سائڈ ہے۔ مثلاً آپ کو اس دنیا میں جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے، تو جیسے جیسے آپ کی محبت گہری، سچی اور پکی ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ کے اندر خوف بھی پیدا ہوتا جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھے اگنور نہ کر دے، کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی ایکسپیکٹیشنز پر پوری نہ اتروں۔ آپ کو خوف ہوتا ہے۔ مثلاً آپ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت مبارک بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ چلا جائے، کہیں اس کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، کہیں میں اپنے عمل سے خود کو اس کی محبت سے دور نہ کر لوں۔ آپ کو خوف ہوتا ہے، تو جیسے بندوں کی محبت میں ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی محبت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ سارے خوف بڑے جینوئن ہیں۔ وہ انسان جس کو محبت میں خوف محسوس نہیں ہوتا، محبت اور خوف اکٹھا محسوس نہیں ہوتی، اس کی محبت سچی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور یہ احتمال اپنے اندر نہیں پاتے، تو ہماری محبت ابھی نرچر نہیں ہے۔ تو معلوم ہو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو محبت پر پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے بات کی تھی، آج خوف پر بات کرتے ہیں کہ جس کو کثرت سے امام نے ذکر کیا۔ اللہ کے خوف کی ڈائمینشنز ابھی میں بیان کرتی ہوں۔